اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سارے فرقے بنائے، اور ہوں گے بھی فرقے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا فرما کے چلے گئے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور 73 فرقوں میں سے صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، ما انا علیہ و اصحابی، ٹھیک، جو میرے اور کیا ہے میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اپنے بزرگوں کو سمجھو، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء کرام، ان کا عقیدہ کیا تھا، اہل سنت والجماعت کو سمجھو، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ درست تھی، اسی عقیدے کو کیا ہے اپنے اس میں لے کر کے آؤ۔ اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں سب؟ اہل سنت والجماعت بہت سارے مطلب لوگوں نے اس کے بیان کیے گئے ہیں، اس میں اس کے لکھے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت صرف علماء دیوبند کو ہی نہیں کہتے، بلکہ اہل سنت والجماعت میں ہر وہ لوگ آتے ہیں جو احناف، امام ابو حنیفہ یعنی جو حنفی ہیں، امام شافعی علیہ الرحمہ کے متبعین ہیں، امام مالک، اور اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل، یعنی یہ جو چار تابعین یعنی چار جو ائمہ ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل، ان کے جو متبعین ہیں، ان کے مسلک پر جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان سب کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے یہ بھی سمجھو کہ کتاب اور سنت اور اجماع اور اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو حق ماننے والے بھی اہل سنت والجماعت ہیں۔ بس یہ سمجھو کہ جو کتاب یعنی قرآن، حدیث، اسی طریقے سے اجماع اور قیاس، یہ جو چار چیزیں ہیں، ان چار چیزوں پر یعنی ان چار چیزوں کے مطابق زندگی گزارنے والے کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ورنہ لوگ اہل سنت والجماعت، ہر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے، کوئی مشرک ہے وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ رہا ہے، کوئی بدعتی ہے وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ رہا ہے، اسی طریقے سے کوئی غیر مقلد ہے وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں۔